احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم مولانا سید عبد الخبیر امام مسجد بادشاہی مسجد لاہور، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ میں تقریر کے بدلے ایک اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ڈاکٹر ذاکر سے پوچھئے سوال جواب کی کھلی نشست، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے کا موقع نہیں ملتا، حالانکہ ہمیشہ ہم سوال جواب کی نشست تقریر سے زیادہ رکھتے ہیں. کل مثال کے طور پہ میری تقریر تھی 1.5 گھنٹہ، سوال جواب تھا 2 گھنٹہ، لیکن پھر بھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ آج ہم صرف سوال جواب کی نشست کریں گے. سوال جواب شروع ہونے کے پہلے انشاءاللہ ابو شارث وہ اس سوال جواب کی نشست کے رولز اور ریگولیشن کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری نشست شروع ہوگی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے مسلم برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ سب لوگوں کو گریٹ کرتا ہوں ود اسلامک گریٹنگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو شارث ہے اور میرا تعلق ملیشیا سے ہے. آئی ایم اے ملیشین سٹیزن. میری اردو تھوڑی کمزور ہے، تو اگر کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجئے گا، میں آپ سے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بتایا کہ آج کوئی تقریر نہیں ہے ان کی، بلکہ یہ نشست سوال جواب کی ہے، تو ہم ڈائریکٹلی شروع کریں گے سوال جواب سے. اور میں تمام آڈینس کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آج ہم نے 4 مائک تعینات کیے ہیں، ریڈی ہیں. یہ پہلے جو میرے سامنے مائک ہے یہ مائک نمبر 1 ہے، پیچھے میرے لیفٹ سائڈ پہ مائک نمبر 2 ہے، بیچ میں جو ہے مردوں کے لیے مائک نمبر 3 ہے، اور عورتوں کے لیے ایک مائک ہے، وہ مائک نمبر 4 ہے. میں یہ یاد دلا دوں سب لوگوں کو کہ آپ کوئی پولیٹیکل یا پھر فقہی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائرٹی ہے ہمارے فارمیٹ میں، وہ ہم پرائرٹی دیتے ہیں نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو. تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے شروع کرتے ہیں مائک نمبر 1 سے. یہ میرے سامنے جو ہے، اگر کوئی نان مسلم بھائی ہے تو آپ پہلے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ پہلے اپنا نام بتائیں گے، اپنا پروفیشن، اپنا پیشہ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کیا جاب کرتے ہیں، اور کوشش کیجئے گا آپ کا جو سوال ہے وہ مختصر ہو، 3 سے 4 سینٹنس میں، ورنہ وہ تقریر بن جاتی ہے. اور آپ کو یہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ اپنا سوال پوچھیں، اس کے بعد آپ مطمئن ہو کر کے آپ اپنا جواب سنیں. اگر ہیں تو پلیز اپنا سوال پوچھیں. اور ایک چیز اور، میں ساؤنڈ انجینئر کو بول دوں کہ میرا یہ والا مائک ایک دم بند نہ کریں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گیا تھا، بند نہ کریں. اچھا، اگر کوئی صاحب ہیں تو پلیز تفضل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے
اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا. اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. اچھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اللہ کے علاوہ مسیح کو رب بنایا. یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. سر آپ سوال پوچھ چکے ہیں، اب آپ سوری آئی ایم سو سوری. آپ نیچے جو با محاورہ ترجمہ نا یہ پڑھیں نا، یہ با محاورہ ترجمہ، یہ سوال پڑھیں، یہ ترجمہ پڑھیں. یہ پڑھیں ترجمہ، بولیں آپ. نہیں، لیٹ ہم اسپیک. انہوں نے اپنے علماء اور سورہ توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31 سوری 31. یار مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھنا، دون اللہ والمسیح ابن مریم. ٹھیک، یہ ترجمہ پڑھیے گا جو با محاورہ ترجمہ. 31. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا. آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. دے ٹیک سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and the anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the Son of Mary. یعنی انہوں اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. وہی با محاورہ. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کیے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَىٰ ابن مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے، انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا، میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو۔ تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیحیت جو نصارہ تھے انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل، شما اسرائیل ادونائی الوہیم۔ وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ بائبل کا ہے۔ جی جی، یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، جب موسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیل ادنا اخد،